مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سربلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ قرآن کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری سورتوں میں بار بار اس معرکے کا ذکر فرمایا، اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تمہیں لوگوں کی مدد فرمائی بدل میں، جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چلا کہ قریش کا ایک قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکے جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس قافلے میں ابو سفیان ہے، اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلے میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینے کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی جا کر اس قافلے کو روک لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر انصار و مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ 16 رمضان سن 6 ہجری کو بڑی جلد کے ساتھ لوگ چل پڑے، تو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اسی لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت مستعدی سے کر رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اسی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً ہی زمزم بن عمرو غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اسی خبر کر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کرے، اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ جب مکے میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس قدر ہلچل مچ گئی کہ مکے کا سارا امن و سکون غارت ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سرداران مکے میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا۔ کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ جما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرنے کے لیے مقرر تھے۔ رمضان سن 6 ہجری جمعے کی رات تھی۔ تمام فوج تو آرام چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعا میں مصروف تھی۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا۔ پھر نماز کے بعد قرآن کی آیات جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز باز فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور سب میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ رات ہی میں چند جانثاروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اسی وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ نے اس چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تو فرماتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ جس کافر کی قتل غابت آئی تھی، اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ رمضان سن 6 ہجری جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا۔ دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست فرما رہے تھے۔ اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جو لوگ باہم لڑے ہیں ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ایک خدا کی راہ پہ لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نازک گھڑی میں جناب باری سے لو لگائے گریہ اور زاری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما۔ آپ پر اس قدر دقت اور محویت طاری تھی کہ جوش گریہ میں چادر مبارک دوش انور سے گر کر
گر پڑتی تھی مگر آپ خبر نہ ہوتی تھی. کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعائیں مانگتے تھے کہ الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے. جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن حزمی اور جو اپنے مقتول بھائی عمرو بن حزمی کا خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا جنگ کے لیے آگے بڑھا. اس کے لیے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہوئے. کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر شطر ملک کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصے میں بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر مقابلے کی دعوت دینے لگا. اسلامی صفوں میں سے حضرت عوف حضرت معاذ بن رواحہ مقابلے کو نکلے. حضرت علی اور حضرت عبیدہ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلیں. چنانچہ یہ تینوں بہادر ان اسلام میدان میں نکلے. چونکہ یہ تینوں حضرات سر پر غور پہنے تھے جن سے ان کے چہرے چھپ گئے تھے، اس لیے عتبہ نے ان کو ذات کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ جب ان تینوں نے اپنے نام نسب بتائے تو عتبہ نے کہا ہاں اب ہمارا جوڑ ہے. جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایمانی اور شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی اور کفار کے دل تھرا کر ان کی جنگ کا یہ انجام ہوا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں دونوں عمر لڑکے کھڑے تھے. ایک نے چپکے سے پوچھا کہ چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کیوں بھتیجے، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ چچا جان میں نے خدا سے یہ عہد کیا کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھوں گا اس کو قتل کر دوں گا. امیہ بن خلف بہت ہی بڑا دشمن تھا. جنگ بدر میں جب کفر و اسلام کے دونوں لشکر گتھم گتھا ہوا تو امیہ اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان بچائیے. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا. پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 فرشتے آئے، اس کے بعد 5000 ہو گئے. جب خوب گھمسان کا رن پڑا تو فرشتے کسی کو نظر نہ آتے تھے مگر ان کی ضرب کے اثرات صاف نظر آتے تھے. بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا. یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کے کارنامے تھے. اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے. اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو گئی. جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے. کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڑھے کے کنارے ایک بار کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر پکارا کہ اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کو وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک اور سچ فرمایا. بخاری شریف کی اس حدیث میں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کفار کے مردے زندوں کی بات سنتے ہیں تو پھر مومنین خصوصاً اولیاء، شہداء و انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد یقیناً ہم زندوں کا سلام و کلام و ہماری فریاد سنتے ہیں.